جس نے لاکھوں مہاجرین کو گزشتہ 3 دہائیوں سے پاکستان کے اندر پناہ دی، ان کی کفالت کی، ان کی سرپرستی کی، اب انہی پاکستانی کے اوپر افغانستان کے اندر بھی جاسوسی کے الزامات لگ رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ 218 ایسے پاکستانی ہیں جنہیں افغانیوں نے گرفتار کر رکھا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت جو جس طریقے سے پاکستان کے اندر جاسوسی کی سرگرمیاں کرتا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پاکستان اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور پھر کلبھوشن سدیو جیسے بڑے بڑے جب جاسوس پکڑے جاتے ہیں تو بھارت ڈائریکٹلی تو اپنے ایجنڈے کے اوپر جب کامیاب نہیں ہو جاتا تو افغانستان کو یوٹیلائز کر رہا ہے، اور افغان حکومت بھی ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ 218 پاکستانیوں کو اس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جاسوسی، دہشت گردی، قتل و غارت کی مختلف کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ وہاں پر یہ پیش آ رہا ہے کہ جو ایسے یہ جو پاکستانی جنہیں افغانستان نے گرفتار کیا ہے، چونکہ پاکستان اور بھارت کے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے درمیان، دونوں ملکوں کے درمیان کوئی مجرموں کی حوالگی کو باضابطہ معاہدہ نہیں ہے، تو اب ایک ہی آپشن ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ان کے خلاف افغانستان کے اندر ہی ان قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے، ان کا ٹرائل ہوگا۔ اب جب وہاں پر یہ بتایا گیا کہ وزارت خارجہ کی جانب سے کہ پاکستانی مشن وہاں پر جب کونسلر ایسے پاکستانیوں تک رسائی کی کوشش کرتا ہے کہ انہیں قانونی انہیں معاونت فراہم کی جا سکے، ان کا جو مسئلہ ہے وہ سن کے وہاں پر کورٹ میں اس کا ٹیک اپ کیا جا سکے، وہاں پر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، ان کو ان قیدیوں تک، پاکستانی قیدیوں تک ملنے کی رسائی کی اجازت نہیں دی جاتی، بلکہ افغانستان کے قانون کے مطابق جو ان کے ایک ایسے قیدی ہوتے ہیں ان کو ملاقات کے ساتھ ساتھ ادویات یا کپڑے کچھ آپ نے فراہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ الاؤ ہے، لیکن پاکستانی قیدیوں تک اگر پاکستانی مشن سے کوئی جاتا ہے ملنے کے لیے، نہ تو ملنے کی اجازت دی جاتی ہے، نہ انہیں اگر ان کی طبیعت ناساز ہے ان کو ادویات فراہم کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور نہ ہی کچھ اور کوئی سہولیات انہیں اگر جو ان کے قانون کے مطابق اجازت ہے نہیں دی جاتی۔ یہ ایک افغانستان کا ایک ایسا دوہرا معیار ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات آنے والے دنوں کے اندر اس بنیاد کے اوپر بھی یہ ایک بڑا کویسچن ہے کہ پاکستان جہاں پر اتنی ایفرٹ کرتا ہے آپ کے افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے پاکستان اتنی کوشش کر رہا ہے، اتنی بڑی تعداد کے اندر مہاجرین کو ہم نے پناہ دی ہے، انہی کے اوپر افغانستان بھارت کی ماں کے اوپر آپ جاسوسی کے الزامات کر کے ان کو گرفتار کریں اور پھر قانون کے مطابق ان کو ٹریٹ بھی نہیں کر رہے۔ صحیح ہے۔ اچھا راؤ صاحب، یہ بڑا ہسٹوریکل مسئلہ آ رہا ہے افغانستان کا کہ پاکستان چاہے جو مرضی کر لے، جتنے مرضی افغانیوں کو یہاں پناہ دے دے، ریفیوجیز رکھے کئی سالوں تک، کئی دہائیوں تک رکھے، اس کے باوجود بھی وہاں سے شکر گزار ہونے کی بجائے اسی طرح کی خبریں ہم لوگوں کو سامنے نظر آتی ہیں، اور انڈیا ذرا سی ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا دے تو پھر وہ انڈیا کے راگ گلاپنے لگ جاتے ہیں، وہاں جا کر جو ہیں وہاں کے افغانستان کے پریمیئرز انڈیا جا کر اب پاکستان کے خلاف بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ دو ہمسایہ ممالک ہیں، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کوئی نہیں۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان جس طرح سے اتنے عرصے سے ساتھ ہیں، ایک بھائی ہونے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، بہت کلوز ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، ایک جو میجورٹی لینگویج سپیکنگ ہے وہاں پہ وہ پختون جو وہاں پہ پشتو بولی جاتی ہے، اس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا بہت ایک لسانی رابطہ بھی ان سے ہے۔ پھر ہم نے جس طرح سے ذکر کیا کہ اتنے عرصے سے افغان مہاجرین کو 40 سال 45 سال ہونے کو آ رہے ہیں، آلموسٹ 35 سال تقریباً ہو چکے ہیں، 37 سال، تو ان کو ہم نے پناہ دی، یہاں پلے بڑے، یہاں پہ فیملیز ہیں ان کی اتنا زیادہ، اب تو بہت کلوز ریلیشن شپ ہو چکا بہت سی فیملیز کا یہاں پہ۔ تو اس صورتحال میں ہم 218 پاکستانی قیدی وہاں پہ گرفتار ہیں اور ابھی تک ان کی کچھ سنوائی نہیں ہو رہی، اور اس میں ایک سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے، ہم بھارت کی بات تو کرتے ہیں، انفلوئنس وہ کرتا ہے، یہاں سے کچھ لوگوں کو بھارت یہ انسیڈنٹ ہوئے کہ لے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے کارروائی کو کر کے تو پاکستانی دکھا کے ان کو پاکستان کے کھاتے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی یہ ہوتا ہے، حالانکہ اتفاق سے یہ ہوا ایک دو انسیڈنٹ میں جن میں ریکارڈ پہ تھا کہ وہ افغانستان میں گرفتار ہوئے ہیں لیکن انڈیا سے برآمد ہوئے جا کے، تو یہ ایک اور اس کا بہت ہی ڈینجرس اس کا پہلو ہے، خطرناک طور پر یہ ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے اس صورتحال میں۔ جو مجھے یاد ہے 2002 میں جب یہ سارا افغانستان والا شروع ہوا امریکہ کا حملہ، تو صوفی محمد صاحب لشکر لے کے پہنچ گئے تھے وہاں پہ لڑنے کے لیے، تو وہ بہت سے بچے تھے، اس میں کچھ نوجوان بھی تھے، کوئی 300-400 لوگ وہاں پہ گرفتار کر لیے گئے۔ تو 2003 میں پاکستان نے نیگوشیٹ کر کے گڈ ول جیسچر کے طور پہ انہوں نے ریلیز کیا تھا، اگرچہ امریکنز نے اس میں مین رول پلے کیا، لیکن میں خود بھی گیا تھا ان کے مزار شریف ایئرپورٹ سے، ہم 2 سارٹیز ہوئی تھی، کچھ 200 کے 250 کے قریب لوگ واپس لے کے وہاں سے آئے گئے تھے۔ اس طرح پاکستان بھی گڈ ول جیسچر کے طور پہ بہت سے افغان لیڈران کو
یہاں سے ریلیز کر چکا ہے جو براہ راست اس دہشت گردی کے معاملات میں ملوث تھے، کیونکہ پاکستان چاہتا تھا امن ہو، طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات چل رہی تھی، افغانستان کا مطالبہ آتا تھا، طالبان کا مطالبہ آتا تھا کہ ان لوگوں کو رہا کرو تو ہم ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں، بات کریں گے. تو یہ ہوتا رہا ہے، یہ ان پریسیڈنٹڈ نہیں ہے. اس میں کرنے کی بات یہ ہمارے فورن آفس اور وہاں پہ ہمارا جو مشن ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اپروچ کر کے ان میں سے جو ایسے لوگ ہیں جن کو بارڈر وائلیشن، ویزا وائلیشن، اس قسم کی چیزوں کی بنیاد پہ پکڑا گیا ہے، ان کے حوالے سے بات کر کے گڈ ول جسٹس کے طور پہ ان کو رہا کرایا جا سکتا ہے. جو سیریس کرائمز ہیں ان کا ٹرائل جلد از جلد کرا کے جو بھی ان کی سزا ہے ان کی وہ یہاں سب سے بڑی مشکل آ رہی ہے وزارت خارجہ کو. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان قیدیوں تک جنہیں گرفتار کیا گیا ہے پاکستانی مشن کو رسائی نہیں دی جاتی تاکہ ایٹ لیسٹ اندازہ ہو سکے کن کن جرائم کے اندر کن لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. جس طرح آپ نے کہا جو وائلیشن کی بات ہے، بارڈر وائلیشن کی یا کچھ اور مسائل کی، ایٹ لیسٹ ان کو پاکستان بھیجا جا سکے. تو افغانستان کا بڑا ایک عجیب سا رویہ ہے پاکستان کے ساتھ. یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ بہت ہی لو لیول پہ اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا. جس طرح کلبھوشن کے بارے میں بھارت بات کر رہا ہے، اگر ہم اپنے 218 لوگوں کے بارے میں، وہ ایک کے بارے میں سے ہم 218 لوگوں کے بارے میں افغانستان گورنمنٹ سے ایک اس لیول پہ بات کریں، پارلیمنٹ سے، فارن آفس کے ہائیسٹ لیول پہ، پرائم منسٹر کے لیول پہ، جو فارن منسٹر بھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. چلیے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن مسئلے کو حل کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے ول، اور ول یہاں تب آئے گی جب ہم ڈیفینیٹلی پورے فل تھروٹل کے ساتھ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے. امریکہ کو انوالو کریے، چائنا کو انوالو کریے، ایون یہ کہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ انوالومنٹ کر کے اس مسئلے کو حل کرایا جا سکتا ہے. لیکن وہی بات، ول ہوگی تو کام ہو جائے گا. اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے اور ول کی بات کریں گے. تو ول ہوگی، ایجوکیشن کا سسٹم بھی صحیح ہو جائے گا. اور سندھ کے ایجوکیشن کے سسٹم کے بارے میں سب سے زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں. گو سکولز کی بات کی جاتی ہے، گوسٹ ٹیچرز کی بات کی جاتی ہے. اب تو یہ حد ہے کہ وہاں کے اسکولوں کے اندر مویشی بندے ہوئے نظر آتے ہیں، تعلیم نظر نہیں آتی. لیکن سندھ میں 4200 یعنی 4200 اسکولوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. ان کو کھولنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. راؤ صاحب، مشکل ہے. سیکریٹری تعلیم کو جون تک بولا گیا ہے کہ جی آپ جو جون تک یہ 4200 اسکولز ہیں اس کو کھولا جا سکتا ہے. کوئی آسان کام تو نہیں ہے. 4 سال 8 سال گزر گئے پیپلز پارٹی کی حکومت کو وہاں. بالکل. اب یہ اس میں 2-3 چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ایک تو یہ اسکول جو ہیں یہ کس کے قبضے میں ہیں. یقیناً یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں وہاں پہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں پہ جو خود ان کو ویران کرتے ہیں، پہلے اس کے بعد ان پہ قبضہ کر کے ڈیرے شیرے بنا لیے، بھینسیں باندھ دی. بعد ٹیچرز جو سٹاف ہے وہاں پہ وہ کون سا تھا؟ کیا کسی وڈیرے کے کو مظاہرے کو اس نے انلسٹ کرایا ہوا تھا اور اس کی تنخواہ خود جیب میں ڈالے جا رہا تھا؟ تو یہ جب یہ 2 چیزیں حل ہوں گی اس کے بعد یہ اسکول کھلیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ کیا وہاں پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ بڑے میڈیول سوسائٹی والی بات جو بہت ہی قدیم زمانے کی جب یہ کرتے تھے. اب یہ آج سے 40-50 سال پہلے تک جھنگ کے علاقے میں بھی میں نے خود وٹنس کیا کہ جو بڑے بڑے ذمہ دار تھے وہ اپنے علاقے میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے کہ یہ پڑھ جائیں گے تو یہ چلے جائیں گے تو ہمارا کام کون کرے گا، نوکری ہماری کون کرے گا، کٹائی کی آئے گی جب باری گندم کی کون کرے گا، کپاس کی چنائی کون کرے گا، یہ سارے چلے جائیں گے. تو یہ ایک سوچ بنیادی طور پہ موجود ہے. دوسرا پھر پرائورٹی کی بات آ جاتی ہے کہ ترجیحات آپ کی کیا ہیں. کیا تعلیم آپ کی ترجیح میں ہے؟ کیا صحت آپ کی ترجیح میں ہے؟ کیا اس عوام پہ کچھ ترس آپ کو آتا ہے؟ کچھ کا خیال آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اس عوام کی بہتری چاہتے ہیں؟ وہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کس حال میں رہ رہی ہے، پڑھی لکھی ہے، نہیں پڑھی لکھی ہے. صرف ووٹ والے دن ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کی، وہ بھی بھیڑ بکریوں کی طرح آپ نے کسی انفلوئنشل بندے کے ذریعے ان کو ہانک کے ووٹ ڈلواتے ہیں. اگر وہ ووٹ نہیں ڈالتے تو ان کے نام پہ ووٹ ڈل جاتا ہے. وہ ایک ضرورت ہوتی ہے 5 سال بعد یا جب بھی الیکشن ہو. اس کے علاوہ ان کی کوئی ضرورت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب جو شور شرابہ شروع ہوا ہے سندھ میں، ہم دیکھتے ہیں کبھی ہم وفاقی اداروں کو نکال دیں گے، اب کل سوئی سودرن کی پائپ لائن بند کرنے کی چیف منسٹر نے دھمکی دے دی. ساری بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ آپ کے لوگ پکڑے گئے ہیں جن کا کنیکشن عزیر بلوچ سے نکل رہا ہے. عزیر بلوچ کا کنیکشن آلریڈی آلموسٹ پروون ہے کہ وہ باہر کا ایجنٹ تھا. اب وہ آپ کے سارے قریبی لوگ، عزیر بلوچ کے علاوہ بھی بہت قریبی لوگ جب اس ساری چیزوں میں آ جائیں گے تو آپ پہ میں یہ کہہ نہیں رہا کہ یہ انوالو ہوں گے اس میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا ہو کہ یہ پیچھے سے کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے عزیر بلوچ، لیکن وہ کنیکشن اس طرح سے بن رہے ہیں کہ وہ پریشر ایک بلڈ ہو رہا ہے. اب اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اور قسم کے گیمز کریں، اصل ایشوز کی طرف توجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ وہ ابھی راؤ صاحب نے بات کی، وہ کل جو ایس ایس جی سی کے معاملے کے اوپر مراد علی شاہ صاحب بڑا برہم ہو رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر. وہ تمام سچویشن سے لگ رہا تھا ان کو بڑا خیال ہے عوام کا، لیکن صرف گیس کنیکشن کے معاملے میں کیوں؟ الیکشنز آنے والے ہیں، گیس کے معاملے پہ اکثر اوقات الیکشن جیتا کرتے ہیں، بجلی ہو گئی، گیس ہو گئی،
تعلیم ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے سہیل صاحب. اگر تعلیم دی جائے تو شاید اس کو فوری طور پر تو الیکشنز کے اندر رزلٹ نہ آئے, لیکن عوام کی ترقی کے لیے ضرور کام ہو سکتا ہے. اس طرف دھیان نہیں ہے. اگر واقعی میں دھاوا بولنا ہے تو ذرا ان سکولز میں بولیے نا کہ کس طریقے سے وہاں کام ہو رہا ہے, کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. انیکا, یہ سیکٹری ایجوکیشن سندھ عبدالعزیز اکیلی صاحب کا بڑا دلچسپ بیان ہے کہ انہیں یہ ٹارگٹ ملا ہے ان کی حکومت کی جانب سے کہ جون 2017 تک سندھ میں 4200 بند جو سکول ہیں انہیں کھولنا ہے ہر صورت میں. اچھا, بند سکولوں کو کھولنے کا چلیں وہ بات کا معاملہ, اور اسپیشلی چونکہ وہ انٹیریئر سندھ کے اندر ہے, وہاں پہ جو ابھی راؤ صاحب نے جو منظر کشی کی, جس قسم کی کلاس وہاں پر پرویل کرتی ہے, وڈیرا سسٹم ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں, تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. سندھ میں تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں انٹیریئر سندھ کی, کراچی کی بات کرتے ہیں. کراچی کے اندر ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جو 1928 سے ایک بنا ہوا اسکول تھا چند روز قبل, اس سے راتوں رات کے وقت میں ڈیمولش کر دیا گیا, بلڈوزر چلا کے اس کی عمارت کو گرا دیا گیا. کیا مقصد کیا تھا کہ زمین کو قبضہ کرنے, پٹواری کے ساتھ مل کے اس سے پہلے سارا اس کا جو لینڈ ریکارڈ تھا اس کے اندر بھی تبدیلی کروا کے اپنے نام کروایا جا چکا تھا, اور جب یہ ساری اس کی عمارت گرا دی گئی, میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا اور تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد وزیر سندھ نے نوٹس لیا. اب اس کے اوپر بڑی مشکل سے کاروائی ہو رہی, چونکہ پریشر اتنا زیادہ بلڈ ہو گیا, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے. اب یہاں تک یہ بات ہے کہ 4200 اسکولوں کھولنے کی, چند روز قبل مجھے یاد ہے سندھ کے ہی صوبائی وزیر تعلیم نے یہ کہا تھا کہ 4000 اسکولوں میں سے 400 ہم نے کھلوا لیے, 3600